آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس فما ظنكم بالذي عمل بهذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، آج کا یہ اجلاس دستار بندی کا اجلاس ہے اور اس سال آپ کے اس مدرسے سے تقریباً 14 حافظ فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور نعمت ہے، اور مبارکباد کے قابل ہیں وہ طلباء بھی جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس کارنامے کو انجام دیا، اور ان کے والدین بھی جو قدم قدم پر ان کا ساتھ دیتے رہے، ان کی ہمت افزائی کرتے رہے، اور ان کے اساتذہ کرام بھی جو دن رات ان کے ساتھ محنت کرتے رہے اور نرمی سے گرمی سے ان کو منزل مقصود تک پہنچانے کی فکر کرتے رہے۔ یہ حدیث شریف جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ اکثر آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اکثر جلسوں میں یہ حدیث شریف بیان کی جاتی ہے۔ مختصر طور پر میں بھی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور مطلب بتا دیتا ہوں۔ عام طور پر تو مشہور یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہو جاتا ہے اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا مقام ہے، کتنا اونچا درجہ ہے۔ الفاظ یہ ہیں حدیث شریف کے: من قرأ القرآن، جس نے قرآن کریم پڑھا، وعمل بما فیہ، اور جو احکام قرآن کریم کے اندر ہیں اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب قرآن کریم پڑھنے اور حفظ کرنے اور عمل کرنے والے کے والدین کا اتنا اونچا درجہ ہوگا، تو خود جو قرآن کریم پڑھنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، اس کا درجہ کتنا اونچا ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن جو تفسیر آپ سنتے رہے اور اب بھی مختصر طور پر سن لی، وہ تو ہے ہی بات، لیکن اس حدیث شریف کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جو صحیح اور پوری بات ہوگی ہم اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ آپ کا ذہن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے مزاج کے مطابق بات ہوگی یا جو ہمارے ماحول کے حساب سے بات ہوگی یا جو کچھ ہم آج تک سنتے چلے آ رہے ہیں اس کے حساب سے جو بات ہوگی تو اس کو مانیں گے، اور جو مزاج کے یا ماحول کے یا رواج کے یا چلے آ رہے معمول کے خلاف جو بات ہوگی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی صحیح بات اور پوری بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی، چاہے وہ
اور ادھوری بات سے غلط فہمی ہو جاتی ہے اور اس سے لوگ غلط فائدہ اٹھانے لگتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر کبھی انجانے میں۔ آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے 4 نکاح کر لیے اور اس طرح چال بازی سے کہ پہلے ایک آدمی کے ساتھ نکاح کیا کہ میں اس شرط کے ساتھ نکاح کروں گی کہ آپ کے یہاں صرف 3 مہینے رہوں گی، باقی 9 مہینے اپنے گھر رہوں گی۔ پھر دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کیا، وہاں بھی یہی کہ میں آپ کے یہاں 3 مہینے رہوں گی اور باقی 9 مہینے اپنے گھر رہوں گی۔ پھر تیسرے آدمی کے ساتھ اسی طرح 4 آدمیوں کے ساتھ نکاح کر لیا اور چاروں یہ سمجھتے رہے کہ یہ 3 مہینے میرے پاس رہتی ہے، باقی 9 مہینے گھر پہ رہتی ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ان کو علم ہو گیا کہ ایک عورت ایسے ایسے چال بازی کر رہی ہے، تو اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے 4 نکاح کیے؟ اب وہ رپورٹ تو چونکہ پوری پہنچ چکی تھی، کہا کہ جی ہاں میں نے تو 4 نکاح کیے۔ کہ کیسے کیے 4 نکاح؟ کہ جی اصل میں ایک مرتبہ جلسہ ہو رہا تھا، کوئی عالم بیان کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی 4 نکاح کر سکتا ہے، 4 نکاح تک کی اجازت ہے۔ کہنے لگے کہ وہ کس کے لیے ہے، مرد کے لیے یا عورت کے لیے؟ کہ جی آگے میں نے سنا نہیں، پھر میں سبزی لینے چلی گئی تھی۔ آگے نہیں میں نے سنا، میں تو سبزی لینے چلی گئی تھی، میں نے تو یہ سنا کہ 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس لیے میں نے 4 نکاح کر لیا۔ تو اگر بات ادھوری ہوگی، پوری بات سامنے نہیں آئے گی، تو اس سے غلط فہمی ہو بھی سکتی ہے، اور بعض مرتبہ غلط فہمی نہیں ہوتی، جان بوجھ کر آدمی اس کا غلط فائدہ اٹھانے لگتا ہے۔ لوگوں پر کیا اثر پڑے گا، لوگ کیا سمجھیں گے، خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، پسند کریں گے یا ناپسند کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو بات صحیح پڑھی گئی ہے اور علماء نے اور مفسرین نے، محدثین نے جو سمجھائی ہے، وہ لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ تو عام طور سے جو یہ مضمون بیان کیا جاتا ہے کہ حافظ قرآن کا اتنا بڑا درجہ ہوگا، اس میں کچھ شرطیں ہیں، بات تو صحیح ہے، اور اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر وہ فضیلت اور وہ درجہ اور وہ مقام ملے گا، اور وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو وہ درجہ اور مقام نہیں ملے گا۔ اب آج کل جو شادی بیاہ چل رہے ہیں، رسم و رواج کے مطابق جنہوں نے ناس مار دیا ہے، تو اس میں کہتے ہیں لڑکا اگر اتنا پڑھا ہوا ہے اور اتنی زمین ہے اور ان کا ایسا خاندان ہے تو پھر ہم یہ دیں گے، فلاں گاڑی دیں گے۔ لیکن اگر لڑکے کی تعلیم اتنی نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، اور اس نے ٹریکٹر کسی اور کا دکھایا تھا اور اس نے گھیر کسی اور کا دکھایا تھا، اور اس کی پہلے سے شادی ہو چکی تھی، اس نے یہ ظاہر کیا کہ میری شادی نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے جو کچھ وہ دینے والے تھے، عزت اور اکرام کرنے والے تھے، وہ پھر نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں۔ تو یہ اس میں ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھے، اگر ادائیگی کے ساتھ اور قواعد کی رعایت کے ساتھ وہ قرآن کریم کو نہیں پڑھتا ہے، بلکہ گھٹا کر بڑھا کر پڑھتا ہے اور اونچ نیچ کا، موٹائی باریکی کا، مد غنہ کا خیال نہیں رکھتا، اور وہ قرآن کریم کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو پھر یہ درجہ کیسے حاصل ہو جائے گا؟ بلکہ قرآن کریم کو اگر کوئی بگاڑ کر پڑھے گا، ادائیگی کا خیال نہیں رکھے گا، تو بجائے درجے کے اور ثواب کے الٹا گناہ ہوگا۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے ادائیگی کے ساتھ
تجوید کے ساتھ، قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے تب ہے درجہ۔ دوسرے یہ بھی ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اگر ایک آدمی حافظ قرآن ہو گیا، بہترین قرآن سناتا ہے، فرق ایک مجلس میں پورا قرآن کریم سنا دیتا ہے، پڑھنا بہت اچھا ہے، یاد بہت اچھا ہے، لیکن وہ باعمل نہیں ہے، نہ آج ہے نہ کل ہے نہ پرسوں ہے، 60 سال کی عمر ہو گئی، 70 کی عمر ہو گئی، لیکن آج تک وہی بگاڑ، وہی بددیدی، وہی بے عملی۔ تو ظاہر ہے ایسے حافظ قرآن کے لیے فضیلت کہاں سے ہو جائے گی؟ اس کا درجہ اور مقام اونچا کہاں سے ہو جائے گا؟ وہ 10 آدمیوں کی بخشش کیسے کرائے گا؟ وہ اپنی ہی کرا لے گا۔ کیا جو حافظ اور جو عالم بے عمل اور بد عمل ہو اس کے لیے وعیدیں نہیں ہیں قرآن و حدیث میں؟ تو اگر ایک حافظ قرآن ہے اور وہ باعمل نہیں ہے، اس کے عقائد اور اعمال اور اخلاق صحیح نہیں ہیں، تو پھر یہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے، پھر یہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے خاندان کے ایسے بہت سے آدمیوں کو بخشوائے گا جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ وہ کیسے ان کو بخشوا دے گا؟ وہ تو اپنی ہی بخشش نہیں کرا سکتا۔ تو حدیث شریف جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، علماء یہاں موجود ہیں کہ یہاں وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ کی قید ہے کہ قرآن کریم کو پڑھے اور جو احکام اس کے اندر ہیں اس پر عمل کرے۔ معلوم ہوا اگر قرآن کریم کے احکام پر اور قرآن کریم کے جو مامورات ہیں ان پر عمل نہیں کرے گا تو پھر یہ درجہ اور یہ مقام اس کو حاصل ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اب بات یہ بھی ہے کہ عمل جب ہی تو کرے گا جب سمجھے گا، جب سمجھتا ہی نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ ایک آدمی کو قرآن کا علم ہوگا، اللہ کی مرضی کا علم ہوگا، اللہ کے احکام کا علم ہوگا، جو چیزیں جائز ہیں ناجائز ہیں ان کا پتہ ہوگا، تبھی تو عمل کرے گا۔ جب پتہ ہی نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ جب ایک آدمی ہندوستان کے قانون کی دفعات کو جانتا ہی نہیں کہ قتل کی کیا دفعہ ہے، زنا کی کیا دفعہ ہے، زمین دبانے کی کیا دفعہ ہے، جب وہ جانتا ہی نہیں تو بچے گا کیسے؟ تو عمل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو سمجھے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، صحیح پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ ایک آدمی ایسا بہترین حافظ ہے لیکن قرآن کھول کے کبھی دیکھتا ہی نہیں، وہ اپنی تجارت میں لگ گیا، وہ اپنی کھیتی میں لگ گیا، اپنے کاروبار میں لگ گیا، اور تعریف کے طور پر وہ بھی اور گھر والے بھی بیان کرتے ہیں کہ پورے سال قرآن کھول کے نہیں دیکھتا، رمضان میں فرفر سنا دیتا ہے۔ تو کیا یہ تعریف کی بات ہے یا برائی کی بات ہے؟ کیا قرآن کریم صرف رمضان کے مہینے کے لیے تھا؟ کیا حفظ قرآن صرف رمضان کے مہینے کی تراویح کے لیے تھا؟ وہ تو اس لیے تھا کہ بار بار زیادہ سے زیادہ روزانہ تلاوت کی ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے اکثر مدرسوں میں، اکثر جلسوں میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایسا تاج باندھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ واقعی حدیث شریف میں یہ بات ہے، والدین کے لیے فضیلت ہے، مگر کب ہے، کن شرائط کے ساتھ ہے، کن حدود و قیود کے ساتھ ہے؟ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور سبھی حضرات اسے سمجھنے کی کوشش کریں، غور کرنے کی کوشش کریں اور غلط فہمی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔
یہ نہ سوچیں کہ ہمارے مزاج کے یا رواج کے یا ماحول کے خلاف یہ بات ہے۔ تو 3 باتیں خاص طور سے ہیں۔ ایک تو قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے، اور ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، اور ایک یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے۔ تب یہ درجہ اور یہ مقام حاصل ہوگا کہ اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ اور جب اس کا یہ درجہ ہوگا تو جو قرآن کریم پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا ہے، اس کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بات، جو علماء موجود ہیں یہاں وہ اس حدیث کی شرح دیکھ سکتے ہیں کہ محدثین نے، شارحین نے اس حدیث کے تحت کیا لکھا ہے۔ میں ایک مرتبہ 8-10 سال پہلے شاید استاد محترم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند مفتی سعید صاحب پالنپوری کے پاس تھا عصر کے بعد، تو کوئی تذکرہ چل رہا تھا، تو انہوں نے یہی بات بتائی زور دے کر، فتح الباری یا عمدۃ القاری پتہ نہیں کس کے حوالے سے، کہ یہ حافظ قرآن کے لیے فضیلت جبھی ہے جبکہ قرآن کریم کو صحیح پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، تب یہ درجہ ہے۔ اور اس سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ جن بچوں نے حفظ کیا ہے وہ کوئی چھوٹا کام ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جن اساتذہ نے دن رات محنت کر کے ان کا حفظ مکمل کیا ہے یہ کوئی معمولی کام ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے، ماں باپ مایوس نہ ہوں کہ ہم نے تو بہت چھوٹا کام کیا ہے۔ نہیں، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کو ناظرہ دیکھ کر پڑھنا بھی عبادت ہے، اور شروع سے لے کر اخیر تک اس کے کتنے حرف ہو جائیں گے۔ جب ایک حرف پر 10 نیکی ہیں اور الحمد پڑھنے پر 50 نیکی ہو گئی، تو الحمد سے لے کر والناس تک جب قرآن کریم پڑھا جائے گا اور بے سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، تو اتنا ثواب اور اتنی نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا کہ اس کا حساب لگانا بھی مشکل ہے۔ تو میری ان باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کا حفظ کرنا یا کرانا کوئی معمولی کام ہے، وہ بہت بڑا کام ہے، بہت اونچا کام ہے، اور مبارکباد کے قابل ہیں وہ بچے بھی جنہوں نے حفظ کیا، اور ان کے ماں باپ بھی اور ان کے اساتذہ بھی۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث شریف جو اکثر جلسوں میں بیان کی جاتی ہے، یہ فضیلت اور یہ درجہ صرف حافظ قرآن کو نہیں بلکہ جب ہے جبکہ وہ صحیح پڑھے اور سمجھے اور عمل کرے۔ تو اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔